الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سورہ سجدہ آیت نمبر 4 اور 5. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. الله الذي خلق السماوات والأرض في ست السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ الذی، اللہ تعالی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى پھر مستوی ہو گیا وہ علی العرش عرش پر ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ اس کے سوا من ولی کوئی دوست کوئی کارساز ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی. افلا کیا پھر نہیں تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے. یدبر وہ تدبیر کرتا ہے الامر معاملے کی من السماء آسمان سے الی الارض زمین کی طرف ثم پھر یعرج چڑھتا ہے وہ الیہ اس کی طرف فی یوم ایسے دن میں کان مقدارہ جس کی مقدار تھی الف سنۃ 1000 سال مما اس سے جو یا اس کے مطابق جو تعدون تم شمار کرتے ہو تم گنتی کرتے ہو. اللہ تعالی نے اپنی توحید کے دلائل ذکر فرمائے. پیچھے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. جو کچھ آپ پیش فرما رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے اور وہی اسلوب ہے کہ توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہارا خالق کون ہے اور معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے، ہر چیز کس کے اختیار میں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معبود برحق کی صفات ہیں. اللہ تعالی معبود برحق ہے اور اس کے معبود برحق ہونے کو ان چیزوں کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے. تو فرمایا اللہ الذی، اللہ تعالی وہ ذات ہے
یہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام بھی اللہ کے معبود برحق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سچا معبود، معبود برحق، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ الذی وہ ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، نہ آسمانوں کو نہ زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ایک چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، مجھے دکھاؤ کہ جو اللہ کے سوا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کوئی ان کی پیدا کی ہوئی چیز لا کے دکھا دو، نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر سمجھایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں پیدا کر سکتا۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، ایک ذرہ پیدا کر کے دکھا دیں، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دیں، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، یا ایک جو کا دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دیں، نہیں پیدا کر سکتے۔ تو سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ہی دفعہ پیدا کر دیتا، وہ کہہ دیتا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا، اس کے لیے تو کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس میں اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتدریج پیدا کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ فرمایا کن ہو جا تو وہ کام ہو جائے، نہیں، بلکہ 6 دنوں میں کہ ہر کام کو بتدریج اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو ذکر فرمایا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے، کہ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور بعض روایات میں اس کی مزید تفصیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن میں فلاں چیز پیدا کی، فلاں دن میں فلاں چیز پیدا کی۔ اور دیکھیے کہ زمین کی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ 4 دنوں کا ذکر کیا، اور پھر آسمان کا ذکر کیا فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، 2 دنوں میں آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ 4 دن زمین کے اور 2 دن آسمان کے، ٹوٹل یہ 6 دن ہیں۔ 6 دنوں میں اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور بنائی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، مستوی ہو گیا، یعنی اس علا وارتفع، یہاں اس کے صلے میں علا ہے تو اس کا معنی کریں گے علا، علو سے، علا وارتفع، پھر وہ بلند ہو گیا عرش پر۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا اثبات قرآن مجید میں بھی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کی کیفیت اور حقیقت کو ہم نہیں جانتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہوا جیسے اس کے شایان شان ہے، اس کے مستوی ہونے کی کیفیت کو بھی ہم نہیں جانتے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا بڑا غلط عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ کہیں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ جہاں بھی اس کے ہر جگہ ہونے کی بات ہے وہ صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے یہی چیز ہے۔ ثم استوى علی العرش،
الرحمن علی العرش استوا، کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، کما یلیق بجلالی۔ تو فرمایا یدبر الامر ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اصل میں یہ متشابہات ہیں، سورہ رعد کے شروع میں بھی آیت ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے، سورہ یونس کے شروع میں بھی ہے، تو یہ متشابہات ہیں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کی کہ کفار و مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، کوئی ایسی ہستیاں ہیں اس کائنات میں کہ جن کا اللہ پر زور چلتا ہے اور ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل نظریے اور عقیدے کا رد کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور پھر فلاں 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 جو تمہارے خود ساختہ معبود ہیں، کہ تم جن کے پیچھے لگ جاؤ وہ تمہیں بچا لیں گے، تمہاری کوئی سفارش کر دیں گے، تمہاری کوئی دوستی ان کی دوستی تمہارے کام آ جائے گی، یا وہ کوئی تمہارے حمایتی ہوں گے یا کارساز ہوں گے، ہرگز نہیں۔ جب اللہ کے عذاب کے تم مستحق بن گئے، کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو اب وہاں نہ کسی کی سفارش تمہارے کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی دوستی حمایت تمہارے کام آئے گی۔ اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے ایک کافر اور مشرک کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارش ہوگی ہی نہیں، قیامت کے لیے سفارش ہوگی، لیکن کن کے حق میں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا جگہ جگہ۔ تو مشرک جو ہے اور کافر جو ہے ان کے لیے سرے سے سفارش ہوگی ہی نہیں، یعنی اجازت ہی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی، اور ان کا سفارش کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، اور اگر کہیں کوئی بات ہوئی بھی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کریں گے نا اللہ کی بارگاہ میں بات اپنے والد کے بارے میں، تو کیا ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہ تم خود کچھ نہ کرو اور سمجھو کہ فلاں تمہارا جو ہے وہ بیڑا پار کروا دے گا اور کسی کی سفارش یا کوئی حمایت تمہارے کام آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ افلا تتذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر تم اللہ کی عبادت کرو اور کفر اور شرک سے توبہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے مقصد زندگی کو پورا کرو اور وہ کام کرو جو تمہاری نجات کا سبب بننے والے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی آسمان سے زمین کی طرف۔ جتنے بھی معاملات ہیں اور جتنے بھی امور ہیں، کسی کی موت و حیات سے متعلق یا رزق سے متعلق یا بارش سے متعلق یا اور جس قسم کے بھی معاملات ہیں، الامر میں ساری چیزیں شامل، ان سب کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ تدبیر کرنے والا یعنی ان کے بارے میں اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اور ہر معاملے میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور ہر چیز اسی کے امر سے ہوتی ہے۔ فرشتوں کو بھی جو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے سونپی جاتی ہیں۔ تو اصل جو مدبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف جتنے بھی معاملات، تو ان سے جتنے بھی انسان کے معاملات ہیں ان سب کا فیصلہ آسمانوں سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ثم يعرج الیہ فی یوم، پھر وہ چڑھتا ہے، یعنی وہ معاملہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، اللہ کی طرف چڑھتا ہے، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق، یعنی جو تمہاری گنتی ہے، تمہارا حساب ہے، تمہارا اعداد و شمار ہے، دنوں کا، سالوں کا، مہینوں کا،
اس اعتبار سے وہ دن 1000 سال کا ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے ہاں تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر، یعنی تمہارے 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن ہے. تو یہ حساب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اب یہ جو فی یومن ہے، ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال، اس کے بارے میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے، اور اس کا تعین حتمی نہیں ہے کہ اس سے کون سا دن مراد. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس میں توقف اختیار کیا جائے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے. اس دن کے تعین کے بارے میں انہوں نے توقف کیا اور اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا ہے. اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دن سے اس کی کیا مراد. تو بعض مفسرین نے جو باتیں ذکر کی ہیں مختلف اقوال ہیں، ان میں جو چند نمایاں باتیں، ایک تو یہ قول ہے، بعض مفسرین اس کی طرف گئے ہیں جیسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور بعض دیگر مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے آسمان سے زمین کی طرف آنے جانے کی بات ہے. تو یہ آسمان سے زمین کی طرف آنا اور پھر زمین سے آسمان کی طرف جانا یہ 1000 سال ہے، یعنی کہ زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. تو یہ آنے جانے کی مدت ان کی ذکر ہوئی ہے، یہ 1000 سال. آنے کا فاصلہ 500 سال ہے، پھر جانے کا فاصلہ 500 سال ہے. تو یہ آنے جانے کی مدت اللہ تعالیٰ نے 1000 سال ذکر فرمائی ہے، جس کو فرشتے پلک جھپکنے میں طے کر لیتے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس مدت کو طے کرتے ہیں، جو لوگوں کے اس فاصلے کو طے کرتے ہیں جو لوگوں کے حساب کے مطابق 1000 سال. یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا آخری دن، دنیا کا آخری دن ہے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو دنیا کا آخری دن ہے وہ مراد ہے، اور اس کی مدت ذکر کی جا رہی. بعد نے کہا کہ قیامت کا دن مراد ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں ایک تو یہ 1000 سال کا ذکر ہے، دوسرے مقام پر 50,000 سال کا ذکر ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج میں 50,000 سال. تو اب کیا قیامت کا دن 1000 سال کا ہے؟ اگر یہاں قیامت کا دن مراد لیا جائے اور وہاں 50,000 سال ہے، تو اصل مقدار قیامت کے دن کی کیا ہے؟ تو جو مفسرین کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو مقدار قیامت کے دن کی بیان ہوئی ہے، مدت بیان ہوئی ہے، یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے. 1000 سال کہیں کہا گیا، کہیں 50,000 سال کہا گیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دن کتنا بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا ہو، اس کی مقدار اس سے بھی، کیونکہ جو قیامت کے دن کا معاملہ ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہیں، وہ اصل اس میں اعتبار کفر اور شرک اور ایمان کے حساب سے الگ الگ ہے. اب اہل ایمان کے لیے تو وہ دن بڑا ہلکا ہوگا اور بڑا آسان ہوگا، اور جو کافر ہوں گے ان کے لیے وہ دن انتہائی مشکل ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ وہ انتہائی مشکل دن ہے اور کافروں پر آسان نہیں ہے. تو کافروں کے لیے تو اس کی مقدار، اس کی مدت بہت زیادہ ہوگی اور ان کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے وہ دن انتہائی ہلکا ہوگا اور بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کا دن اہل ایمان کے لیے گزر جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جو کافر ہوں گے ان کو بڑا بھاری لگے گا. تو یہ جو 1000 یا 50,000 ہے، عرب کے لوگوں کے ہاں کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے الف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور الف کے ساتھ 100,000 یا 50,000 یہ عدد بھی لگا دیے جاتے ہیں.
مقصد یہ تعین نہیں ہوتا کہ اتنا ہی ہے، بلکہ کثرت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ مفسرین کی آراء ہے اس کے بارے میں، تو حتمی طور پر اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ تو فرمایا ہے کہ مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق، یعنی جو تمہارے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق وہ 1000 سال کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا